الله روح البقاء بسم الله شير اللقاء بسم الله شمس الضحى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منهته القائلون ولا يؤفي نعمه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فزائدهم ومصائبهم وشجاعتهم على الأجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی قدر، ایام عزائے سید الشہداء ہیں. ان ایام میں ہماری ذمہ داری اور سب سے بہترین موقع اور فرصت یہی ایام ہیں کہ جن میں ہم مقصد سید الشہداء اور قیام امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہو سکتے ہیں. اس سے بہتر فرصت، ایام اور موقع ہمیں کبھی فراہم نہیں ہوتا کہ ہم مقصد حسین کو سمجھ سکیں اور قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھ سکیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے. یہی وہ ایام اور یہی وہ فرصت ہے اور یہی ایام ہے کہ جن میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کربلا کی مقصدیت سے آشنا ہوں، قیام سید الشہداء سے آشنا ہوں اور ان قیام اور ان مقاصد سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں اور اپنے آپ کو ان قیام اور ان مقاصد سے ہم قدم کریں کہ جو سید الشہداء کے پیش نظر رہے ہیں. اس لیے کہ اس واقعہ کربلا کی بہترین تشریح سید الشہداء کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں فتنہ و فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ میں اختلاف انگیزی کے لیے نکلا ہوں. مقصد کیا ہے حسین کا؟ قیام کا مقصد کیا ہے حسین کا؟ آقا نے ارشاد فرمایا: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، ہدف سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. آقا، آپ اصلاح کریں گے، اصلاح کی روش کیا ہوگی، کیسے اصلاح کریں گے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں امر بالمعروف کروں گا، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف دعوت کروں گا، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں گا. یہ وہ اصل ہے کہ جس کے پیش نظر سید الشہداء نے قیام کیا ہے، کربلا کا وہ عظیم قیام. عزیزان گرامی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کربلا کا وہ عظیم قیام، ہمارے سامنے بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھی واجب ہے. فروع الدین میں ایک فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کی سماج میں اس قدر ضرورت ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. جب بھی سماج میں کوئی برائی پیدا ہو جاتی ہے، جب بھی سماج میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، تو ایک ہی چیز ہے جو سماج سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، ایک ہی چیز ہے جو سماج سے ظلم و بربریت کا خاتمہ کر سکتی ہے، ایک ہی چیز ہے جو سماج سے بدکاریوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور وہ یہی اصل ہے کہ جو ہم سب کے اوپر واجب ہے. اسی اصل کے پیش نظر کربلا کا قیام وجود میں آیا ہے. عزیزان گرامی،
हुसैन का दर्स है, करबला का दर्स है। हुसैन ने क्या दर्स दिया कि जब भी तुम्हारे सामने, जब भी समाज में बुराइयों को पनपते हुए देखो, जब भी समाज में बुराइयों को पनपते हुए देखो, तो हुसैन इब्ने अली की तरह अम्र बिल मारूफ का रास्ता अख्तियार करो, लोगों को अच्छाइयों की तरफ दावत करो, बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाओ। अजीजान गिरामी, बुनियादी सवाल ये है कि हुसैन निकले हैं इस्लाह के लिए, उम्मत जद की इस्लाह के लिए निकले हैं हुसैन। इस्लाह किसे कहते हैं? इस्लाह नाम किस चीज का है? इस्लाह यानी सुधार, इस्लाह यानी किसी इन्हराफ को दुरुस्त करना। इस्लाह का मतलब होता है किसी बुराई को समाज से खत्म कर देना। तो इस्लाह के लिए निकले हैं हुसैन, उम्मत जद की इस्लाह के लिए। आखिर किस चीज की इस्लाह चाहते हैं? जिस समाज में इमाम कयाम कर रहे हैं उस समाज की बुराई क्या है? असल में जिस समाज में इमाम कयाम करने के लिए निकले हैं, जिस माशरे को सुधारने के लिए, अच्छाइयों की तरफ दावत देने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए इमाम ने कयाम किया है, आखिर उस समाज की बुराई क्या है? अभी पैगंबर इस्लाम को गुजरे हुए 50 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं कि समाज में ऐसी कौन सी बुराई आ गई कि जिसकी इस्लाह हुसैन इब्ने अली अपनी शहरगे हयात का खून दिए बगैर कर नहीं सकते थे। अजीज़ान गिरामी, इसका मतलब यह हुआ कि जब कुर्बानी इतनी बड़ी है, शहादत इतनी बड़ी है, इकदाम इतना बड़ा है, तो फिर जिस बुराई का मुकाबला करने के लिए हुसैन इब्ने अली ने कयाम किया है, फिर वो बुराई भी कोई मामूली बुराई नहीं होगी। वो बुराई भी कोई मामूली बुराई नहीं होगी। आखिर सैयदुश शुहदा कयाम कर रहे हैं जुल्मत के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, लोगों की इस्लाह करने के लिए। तो फिर वो समाज की बुराई, वो समाज का कौन सा ऐसा फेल था कि जो इस लायक था कि हुसैन इब्ने अली कयाम करे, उसकी इस्लाह करे? भाई पैगंबर इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन है, दीन कामिल इन्हीं के जमाने में हुआ। भाई ऐलान मालूम है ना आपको, अल्लाह के नबी ने मैदान गदीर में दीन कामिल कर दिया, तो अब पैगंबर ने जब दीन मुकम्मल कर दिया, तो फिर इस दीन में ऐसी कौन सी खराबी आ गई थी कि हुसैन अपनी शहरगे हयात का खून दिए बगैर इसकी इस्लाह कर नहीं सकते थे? मतलब बुराई बड़ी है। सवाल यह है कि आखिर आका आप इस्लाह के लिए निकले हैं, आप लोगों को राह रास्त पर लाने वाले हैं, समाज की बुराई क्या है? आका बताइए, समाज में दीन किस तरह खतरे में है? उन्वान क्या है? खराबी कहां से दर आई है? आखिर आप इस्लाह कैसे करेंगे? किस चीज की इस्लाह के लिए निकले हैं? खराबी का वजूद कहां से आया? आका क्या नमाज पढ़ने वाले न रहे? क्या समाज में नमाजें न रही? क्या रोजा रखने वाले खत्म हो गए? क्या तवाफ करने वाले खत्म हो गए? या हाजियों का वजूद मिट गया है? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप ज़ाहिरन देखेंगे तो नमाज पढ़ने वाले भी मौजूद थे। वो समाज की जिसमें हुसैन ने कयाम किया है, वो समाज की जिसमें हुसैन ने पैगंबर के दीन को बचाने का जिम्मा उठाया है। ऐसा नहीं है कि उस समाज में नमाजें नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उस समाज में रोजा रखने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हज करने वालों का वजूद मिट गया था। नहीं, अगर आप ज़ाहिरन देखेंगे तो नमाजें भी थी, रोजे भी थे, हज करने वाले भी मौजूद थे, तवाफ करने वाले भी मौजूद थे। सारे लोग तमाम आमाले दीन अंजाम दिए जा रहे हैं। हद ये है, अगर आप निगाह करेंगे तो हुसैन इब्ने अली जब मक्का छोड़ रहे हैं, ऐन मौसम हज में मक्का छोड़कर हुसैन ने बताया कि देखो मैं किस लिए कयाम कर रहा हूँ। हुसैन ने जब मक्का छोड़ा तो पूरी उम्मत इस्लाम मक्का में जमा हो रही थी हज अदा करने के लिए, लेकिन हुसैन ने ऐन मौसम हज में, अय्याम हज से ऐन कब्ल मक्का छोड़ दिया। क्यों? ताकि बता सके कि कयाम का मकसद क्या है। मक्का छोड़ दिया हुसैन ने। मैं कहूंगा आका आपके नाना का दीन है, शरीयत आपके नाना की है, आप वारिसे दीन हैं, आप वारिसे पैगंबर हैं, आप हज करके जाइए। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने ऐन मौसम हज में मक्का छोड़ के जमाने वालों को बता दिया कि जमाना याद रखेगा कि नमाज पढ़ लेना ही दीनदारी नहीं है, नमाज पढ़ लेना ही दीनदारी नहीं है, रोजा रख लेना ही दीनदारी नहीं है, हज कर लेना ही दीनदारी नहीं है। बल्कि हुसैन इब्ने अली ने कयाम करके मक्का छोड़ के बता दिया कि देखो वो समाज के जिसमें नमाजें भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, तवाफ भी अंजाम दिए जा रहे हो, लेकिन अगर समाज में यजीदियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत न हो तो फिर वो समाज ऐसा समाज है कि जिसकी नमाज नमाज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है, हज हज नहीं है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद आले मोहम्मद। हुसैन इब्ने अली ने
بتا دیا کہ اگر یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرات نہیں ہے تو پھر وہ سماج کہے جانے کے قابل نہیں ہے. عین موسم حج میں حسین نے مکہ چھوڑ دیا. کیوں مکہ چھوڑ دیا؟ حسین ابن علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سماج کی جو برائی ہے، اس سماج میں جو کجروی پیدا ہو گئی ہے، اس سماج میں جو ظلم و بربریت ہے، وہ عمل سے دوری نہیں تھی، مقصد عمل سے دوری ہے. عمل تھا، تلاوتیں تھیں، نمازیں تھیں، روزہ تھا، حج تھا. عزیزو مجھے اتنا بتا دیجئے، مکہ میں جب حسین پہنچے ہیں تو کوفیوں نے حسین کو خط کیوں لکھا تھا؟ حسین کو کوفیوں نے خط کیوں لکھا؟ کیونکہ وہ ظلم و بربریت میں گھر چکے تھے. ان کو اگر کوئی راہ دکھ رہی تھی تو وہ صرف حسین ابن علی کی راہ تھی کہ اگر ہمیں کوئی ظلم و بربریت سے نکال سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی. تو حسین نے یہاں مکہ چھوڑ کے بتایا عمل تو تھا، مقصد عمل سے غفلت تھی. اللہ نے نمازیں اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اللہ خوش ہونا چاہتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو مجھے سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے روزہ اس لیے نہیں رکھا ہے تاکہ اللہ دنیا والوں پر یہ جتائے اور خوش ہو کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو میرے حکم سے روزہ رکھتے ہیں. اللہ نے حج کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھو میرے حکم پر کتنے لوگ طواف کرنے والے ہیں. اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری اطاعت کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، اللہ کو نہ تو ہماری نماز کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے. بھائی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ کمی پائی جائے. ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے. عزیزان گرامی، اگر پوری دنیا مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے تو نہ تو اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ طاقت و قدرت کا مالک ہے، وہ جاہ و جبروت کا مالک ہے. پوری دنیا، پوری زمین پر رہنے والے انسان، جنات و انسان، چرند و پرند اگر مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنے لگے تو نہ اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. اور اگر اسی طریقے سے پوری کائنات مل کر اللہ کی بغاوت کرنے لگے، اللہ کا انکار کرنے لگے تو اس کی شان کبریائی میں کوئی کمی نہیں آتی. تو پھر اللہ نے یہ اعمال کیوں طلب کیے ہیں؟ نمازیں کیوں؟ روزہ کیوں؟ حج کیوں اللہ نے طلب کیا؟ طواف کیوں طلب کیا؟ تو عزیزان گرامی، اللہ نے حج و نماز، روزہ و زکات یہ اس لیے طلب نہیں کیا ہے کہ یہ اللہ کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. بھئی اللہ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ پوری دنیا کو خلق کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. تم اللہ کو دے کے بھی کچھ نہیں دے سکتے. بھئی اللہ کی طرف جو پلٹاؤ گے وہ سب اللہ ہی کا ہے. تو نماز اللہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں رکھی ہے، نماز اللہ نے، روزہ اپنے لیے نہیں رکھا ہے، حج اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے نماز و روزہ، حج و زکات اس لیے رکھا ہے کہ اس سے تمہیں فائدہ پہنچنے والا ہے. توجہ کریے گا عزیزان گرامی، نماز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، روزہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، حج طواف اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ اگر ہم یہ اعمال انجام دیں گے تو ہمیں بندگی کا سلیقہ آ جائے گا. اللہ نے یہ اعمال رکھ کے ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھانا چاہا ہے. نہ یہ نمازیں اللہ کو فائدہ پہنچانے والی ہے، نہ یہ نمازیں، یہ روزے اللہ کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. اللہ نے یہ نماز اور روزہ اس لیے رکھا تاکہ تم یہ عمل انجام دو، اور اس سر اتنا عمل انجام دو تاکہ تمہارا سر بلند ہو سکے. بھئی اللہ نے نماز کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں پہ سر جھکانا ہے، وہ اور اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی تم سر جھکاؤ تو میری بارگاہ میں سر جھکاؤ. اور یاد رکھنا کہ جب ہماری بارگاہ میں سر جھکے اور جب ہمارے سجدے سے سر اٹھے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ، یعنی اللہ تمہیں اتنا سر بلند دیکھنا چاہتا ہے کہ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھے تو پھر کوئی ستمگر اگر چاہے تمہارے سر کو جھکا دے تو نہ کبھی سر جھکانا نہ کبھی بیعت کرنا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اگر کوئی ستمگر تمہارے سر کو جھکانا چاہے تو نہ جھکا سکے. یہ ہے قیام سید الشہداء کا مقصد. نماز اللہ نے اپنے لیے نہیں طلب کی ہے، روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے. عزیزان گرامی، دین ہمیں سر بلند دیکھنا چاہتا ہے، عبادت ہمیں سر بلند دیکھنا چاہتی ہے، عبادت ہمیں سر بلند انسان دیکھنا چاہتی ہے. دین کا مقصد ہے پاکیزگی،
समाज में तहारत हो, समाज में पाकीज़गी हो, समाज में ज्यादती न हो, समाज में जुल्म बर्बरियत न हो। इसीलिए और समाज में कोई जालिम अपने आप को समाज का सरपरस्त न बना सके। इसीलिए तो हुसैन इब्न अली ने कहा था व अलल इस्लाम अस्सलाम इस खत बोलेतुल उम्मतो बेराए मिस्ल यजीद। इस इस्लाम के ऊपर दुरूद आखिर हो अगर इसका सरबराह यजीद जैसा हो जाए। तवज्जो करिएगा इज़ान गिरामी, यजीद जैसा हो जाए। हुसैन इब्न अली ने क्या कहा कि उस इस्लाम के ऊपर दुरूद आखिर पढ़ लिया जाए अगर उसका सरबराह, उसका हाकिम यजीद जैसा बन जाए। इमाम ने यह नहीं कहा कि उस ममलकत हुकूमत पर दुरूद आखिर जिसका हाकिम सरबराह यजीद बन जाए। अज़ीज़ान गिरामी, बात मिसलियत की है, बात मिजाज की है, बात शबाहत किरदार की है। हुसैन को अगर ये कहना होता कि अगर ममलकत हुकूमत पर कोई हाकिम यजीद बन जाए तो उस पर दुरूद आखिर पढ़ लेना, तो अल्फाज कुछ और होते। लेकिन हुसैन ने कहा कि ममलकत हुकूमत पर अगर कोई यजीदी मिजाज बैठ जाए तो फिर उसका दुरूद आखिर पढ़ लेना। बात मिजाज की है अज़ीज़ान गिरामी। हुसैन ने बात यजीद की नहीं की है, हुसैन ने बात यजीदियत की है। इसलिए कि करबला का मार्का हुसैन और यजीद का मार्का नहीं है, हुसैनियत और यजीदियत का मार्का है। सलवात पढ़ेंगे आले मोहम्मद। करबला शख्सियात की जंग नहीं है, मकसद सैयदुश शुहदा को समझें। इमाम का मकसद क्या है? जुल्म खत्म हो जाए, बर्बरियत न रहे, निजामे हक कायम हो जाए। भाई कूफियों का खत किस बात की तरफ दलालत करता है? हुसैन को क्यों तलब किया था कि निजाम हक कायम हो जाए? क्योंकि अब तक जितनी भी हुकूमतें थी सबने जुल्म किया है, बर्बरियत की है। अब चाहते हैं कि निजाम हक कायम हो जाए। एक सलवात पढ़ेंगे आले मोहम्मद। तो सैयदुश शुहदा ने इसलिए कायम किया ताकि हक का निजाम कायम हो। यहाँ पे करबला में जो जंग है वो शख्सियात की जंग नहीं है, यजीद और हुसैन की जंग नहीं है, यजीदियत और हुसैनियत की जंग है, मिजाजों की जंग है। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि पूरी कायनात में दो मिजाज पाए जाते हैं, तीसरा कोई नहीं। दो मिजाज पाए जाते हैं, तीसरा कोई नहीं। या तो मिजाज हुसैनियत होगा या मिजाज यजीदियत होगा। मसलक कोई भी हो, फिरका कोई भी हो, मजहब का नाम चाहे कुछ भी रख लें, मगर पूरी कायनात में दो ही मिजाज के लोग पाए जाते हैं। आप देख लीजिए खिलकत आदम से लेकर के करबला तक दो मिजाज कार फरमा है। एक मिजाज आदमियत है, दूसरा मिजाज यजीदियत है, मिजाज इब्लीसियत है। जब अल्लाह ने आदम की तकरीम का सजदा कराया तो एक मिजाज आदमियत था और उसके मुकाबले में मिजाज इब्लीसियत पैदा हुआ। और यही मिजाज जब वहां से चला तो कभी मिजाज मूसा बना, कभी मिजाज फिरौन बना, कभी मिजाज इब्राहिम बना, कभी मिजाज नमरूद बना। और यही मिजाज चलते चलते जब करबला तक आया तो अब मिजाज हुसैनियत और मिजाज यजीदियत बन गया। तो आदम की खिलकत से दो मिजाज चले, एक मिजाज आदमियत है, एक मिजाज यजीदियत है। तो जो आदम की खिलकत से मिजाज चला था करबला तक वो मिजाज आदमियत, मिजाज यजीदियत कहलाया। लेकिन अब करबला के बाद कयामत तक मिजाज हुसैनी कहलाएगा या मिजाज यजीदी कहलाएगा। एक सलवात पढ़ेंगे आले मोहम्मद के। तो करबला मिजाजों का टकराव है, करबला शख्सियतों का टकराव नहीं है। अजीज़ान गिरामी, कल करबला में यजीद ने हक के खिलाफ कयाम किया था तो उसका मुकाबला करने के लिए हुसैन इब्न अली थे। आज भी अगर कोई ममलकत पर कोई जालिम हाकिम आ जाए तो फिर हम हुसैनियों की जिम्मेदारी वही है जो कल करबला में हुसैन की जिम्मेदारी है। क्या कहना भाई, ये दर्स करबला है। हमें करबला से दर्स लेना चाहिए, मकसद हुसैन को समझना चाहिए। कौन है ऐसा जिसे हुसैन की जरूरत ना हो? कौन है जो हुसैन से बेनियाज हो जाए, जिसके अंदर मिजाज इंसानियत पाया जाता है वो दर हुसैन पे आ जाए, जिसके अंदर मिजाज मूसा पाया जाता है वो दर्स हासिल करे करबला से, जिसके अंदर मिजाज इब्राहिम पाया जाता है, जिसके अंदर मिजाज
حسینیت پایا جاتا ہے وہ حسین سے درس لے، کیونکہ حسین کا درس ایک درس عام ہے، اور یہ مجلس اعضا ایک کھلی ہوئی درسگاہ ہے کہ جہاں پہ حسین کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ ہر مذہب و مسلک کا آزاد ضمیر انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کے راستے پر چلے تو پھر وہ مجلس اعضا میں آ جائے، کیونکہ یہاں پہ وہ درس پڑھایا جاتا ہے جو پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ الموت اولا من رکوب العار، موت ہمارے نزدیک بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ عزیزان گرامی، یہ درس حسینی ہے، یہ کربلا کا درس ہے۔ اگر کبھی ظالم تمہیں جھکانا چاہے، اگر کبھی ظالم تم سے بیعت لینا چاہے تو مزاج حسینی یہ ہے کہ گلا کٹا دینا مگر کبھی ظالم کی بیعت نہ کرنا۔ یہ درس کربلا ہے، اس میں مذہب کی تو قید نہیں ہے، اس میں مسلک کی تو قید نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی راستہ چلنے والے کسی بھی انسان کا ہاتھ پکڑ لیجیے آپ اور اس سے پوچھئے، یہ بتاؤ تم زندگی عزت کی جینا چاہتے ہو یا ذلت کی زندگی جینا چاہتے ہو؟ مسلک کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، اس سے اس کا مذہب نہ پوچھئے، اس سے اس کا مسلک نہ پوچھئے، صرف یہ پوچھو عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو یا ذلت کی زندگی جینا چاہتے ہو؟ تو جواب یہی ہوگا کہ میں عزت کی زندگی جینا چاہتا ہوں، ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتا۔ اگر وہ انسان ہے تو جواب یہی ہوگا۔ یہ ہے وہ درس کربلا۔ اگر انسانیت چاہتے ہو تو مجلس حسین میں آ جاؤ، تمہیں یہاں وہ سبق ملے گا جو حسین کا سبق ہے، اور پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی، اس لیے کہ حسین نے عزت بشریت کے لیے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا حسین نے عزت بشریت کے لیے۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، انسانیت کو سربلند کرنے کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے اعزاء کی بھی قربانی دی ہے، اقربا کی بھی قربانی دی ہے۔ اور عزیزوں، حسین نے اپنے کڑیل جوان کی بھی قربانی دی ہے۔ آج 6 محرم ہو گئی، آپ سنتے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے، کبھی حسین کے صحابیوں کا تذکرہ ہوا، کبھی حسین کے جاباز ساتھیوں کا تذکرہ ہوا۔ تاریخ آج یہاں آن پہنچی ہے کہ آج کی تاریخ امام کے کڑیل جوان سے منسوب ہے۔ عزیزوں، ایک روایت پڑھتا ہوں۔ مدینے میں ایک شخص آیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ مدینے پہنچا، مدینے میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے، میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا، کہا کہ پیغمبر تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ پیغمبر اب دنیا میں نہ رہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے صرف ان کے بارے میں سنا ہے، میں ان کا دیدار چاہتا ہوں۔ کہا پیغمبر نہیں ہے، تو وہ مایوس ہو کے پلٹنے لگا۔ اسی وقت ایک شخص نے اسے دیکھا، کہا تو پیغمبر کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا گھبرا نہیں، حسین کا ایک جوان ہے، حسین کا ایک بیٹا ہے جس کی شکل پیغمبر سے ہو بہو ملتی ہے۔ اگر تم نے اس کی زیارت کر لی، اگر تم نے اس کی زیارت کر لی تو گویا تم نے رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ عزیزوں، وہ شخص اس شخص کو حسین کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ عزیزوں، ابھی جناب حضرت علی اکبر کا سن کم سن ہے، ابھی چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو یہ حسین کا گھر ہے، یہاں پہ حسین کا ایک فرزند ہے جس کی شکل پیغمبر سے ملتی ہے۔ دق الباب کیا، حسین باہر آئے، آنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ پیغمبر کی یہ ہم شکل پیغمبر ہے۔ عزاداروں، جیسے ہی اس شخص نے دیکھا، ایک مرتبہ امام نے سوال کر لیا، یہ بتا کہ یہ اتنا حسین بچہ ہے،
اگر اس حسین بچی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ عزیزو جواب سنیے گا وہ شخص کیا کہتا ہے، کہا مولا ارے یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ اگر اس کے پیر میں کیا میں اپنی آنکھ میں کانٹا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن اس بچے کے جسم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے شخص تجھے نہیں پتا، ارے یہی بچہ جب جوان ہوگا کربلا کے میدان میں جائے گا، ارے تو کانٹا نہیں دے سکتا، ارے اس فرزند کے سینے میں نیزہ لگے گا۔ ارے جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا بے ہوش ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا ارے تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ مولا نے کہا اے شخص ارے تو نے ابھی صرف یہ بات سنی ہے، دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن میں وہ مظلوم ہوں، ارے میں وہ ضعیف ہوں جو اس کے سینے میں ارے چبھتا ہوا نیزہ دیکھوں گا، ارے اس کے سینے میں نہیں دیکھوں گا۔ اجرکم اللہ زادہ رو، جناب علی اکبر نے اجازت طلب کی، میدان میں گئے اور وہ وقت بھی آیا کہ ظالم نے نیزہ مارا، ارے علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہے، یہ ضعیف باپ ہے، گھٹنیوں کے بل کربلا کے میدان میں آیا، ارے پسر کو نہ پایا، آواز دی اے بیٹا مجھے آواز دو، ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرکم اللہ زاداروں، ارے باپ بیٹے کے پاس پہنچا ہے، ابھی جسم پہ جان باقی ہے، وصیتیں ہوئی، علی اکبر کا جنازہ حسین اٹھانا چاہتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے ارے 57 برس کا ضعیف ہے، جوان کا لاشا کیسے اٹھے؟ اسی لیے تو علامہ نقل نے لکھا تھا کربلا کا ہر شہید جب امام کو پکارتا تھا تو کہتا تھا ادرکنی، میری مدد کو آئیے، لیکن جب علی اکبر نے پکارا ہے تو معلوم ہے کہ امام چور ہے، زخموں سے چور ہے، ارے صبح سے جنازہ اٹھا چکا ہے، جوان کا جنازہ نہ اٹھے گا۔ کہا بابا سلام آخر قبول کریں۔ ارے ہاں زاداروں، حسین اکبر کے پاس پہنچے، اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا نہ سکے۔ ایک مرتبہ در خیمہ سے جناب زینب نے یہ منظر دیکھ لیا اور تاریخ لکھتی ہے کہ مقتل میں جناب زینب آ گئی، بھیا ارے اکبر کو میں نے پالا ہے، ارے تم ضعیف تم نہ اٹھا پاؤ گے، ارے میں نے اکبر کو پالا ہے، میں اکبر کو اٹھا لوں گی۔ ہائے وہ مظلومی، ہائے ایک مرتبہ امام نے کہا اے بہن زینب ارے خیمے میں چلی جاؤ، آواز دی اے بنی ہاشم کے جوانوں، ارے ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، اپنے بھیا کا جنازہ اٹھاؤ۔ جنازہ خیمے میں لایا گیا، حسین نے کہا اے فضا ذرا اس لال کی علی اکبر کی والدہ کو تو بلا دے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب فضا نے کہا جناب فضا نے کہا لیلا تیرے بیٹے کا جنازہ آ گیا ہے، ارے جیسے ہی ماں نے سنا ارے خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہے، لیکن ماں کی آنکھوں کے سامنے ارے دنیا سیاہ ہو گئی ہے، ارے ماں کو دروازہ نہ دکھا، ارے ہائے ارے جوان کا لاشا ہو، ماں کو کیسے سجائی دے گا؟ واہ اکبرا واہ حسین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب